اہل بیت کی محبت کا دعویٰ کرنے والوں، حضرت علی بن ابی طالب شہید ہوئے۔ کسی کے یوم شہادت کو ماتم کے دن کے طور پر مسلمانوں نے منایا؟ جو کچھ ہو رہا ہے اس طرح کی کوئی چیز کیا؟ اس کا اسلام سے کیا تعلق ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوی الجاہلیہ، ہم میں سے وہ نہیں ہے جو ماتم کرتے ہوئے چہرے کو پیٹے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم صلی وسلم وبارک وانعم علی عبدک ورسولک ونبیک محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا۔ يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ اما بعد فإن اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ محترم حاضرین، ماہ محرم کی یہ 15 تاریخ ہے اور اس مہینے کی 10 تاریخ جسے عاشورہ کے نام سے جانا جاتا ہے، اس سے تاریخی واقعات وابستہ ہے۔ عہد نبوی میں ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن روزہ رکھنے کے لیے کہا، عاشورہ کا روزہ۔ اس کے ساتھ ایک اور روزہ ملانے کی بات کہی تاکہ یہود کی مخالفت ہو، 9، 10 یا 10، 11 کا روزہ۔ تو وہ ایک تاریخی دن اس لحاظ سے تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں بنی اسرائیل کو اس دن فرعون اور اس کی قوم سے نجات ملی۔ قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سرگزشت بار بار بیان کی گئی اور مختلف صورتوں میں اس کا تذکرہ، کہیں اختصار کے ساتھ اور کہیں بہت تفصیل کے ساتھ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قریب ترین تاریخ کا وہ واقعہ تھا اور اس میں امت مسلمہ کے لیے بڑا پیغام ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جس طرح سے فرعون کے سامنے حق کی دعوت بلند کی، بنی اسرائیل پر جس طریقے سے فرعون اور اس کی قوم کے لوگ ظلم اور ستم کا پہاڑ توڑ رہے تھے، پھر کس طریقے سے ان کو
اللہ تعالیٰ نے اس ظلم اور ستم سے نجات دی، بنی اسرائیل کو مختلف نعمتوں سے پھر نوازا، انہوں نے بار بار ناشکری کی، عہد شکنی کی، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے غضب کا شکار ہوئے۔ تو وہ داستان ایک داستان عبرت کے طور پر قرآن میں بیان کی گئی تاکہ امت مسلمہ سبق حاصل کرے، ان کمزوریوں کا شکار نہ ہو جن کمزوریوں کا شکار بنی اسرائیل ہوئے، ان کوتاہیوں سے بچے، اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرے، اپنے مقام اور منصب کو پہچانے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں اس دن بنی اسرائیل کو نجات ملی، فرعون اپنے لشکر کے ساتھ غرقاب ہوا، تو وہ ایک تاریخی دن ہے، یوم من ایام اللہ، ایسے ایام جس میں اہم واقعات ہوئے ہیں ان کو ایام اللہ کہا جاتا ہے۔ وہ دن بھی ایام اللہ میں سے ایک یوم تھا کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں بنی اسرائیل کو نجات دی، فرعون غرقاب ہوا، اس کا لشکر غرقاب ہوا۔ تو وہ جو داستان ہے جس کو ہم معرکہ فرعون و کلیم کے نام سے جانتے ہیں، اس میں امت کے لیے بڑا سبق اور پیغام، اس کو یاد رکھنا چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جس جرأت کے ساتھ دعوت کا کام کیا فرعون کے دربار میں، اور اس کی قوم کے سامنے اپنی دعوت پیش کی، اور جس حکمت کے ساتھ بنی اسرائیل کی نجات کے لیے کوشش کی، وہ ہمارے لیے ایک نمونہ ہے، اس میں ہمارے لیے سبق، اور بہت سارے واقعات ہیں اس میں۔ جادوگروں سے جب مقابلہ ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنے معجزات دکھائے تو فرعون نے کہا اور اس کے درباریوں نے کہا یہ تو جادو ہے، ہم آپ کو نبی نہیں مانتے۔ تو مقابلے کا اعلان ہوا، اور جادو کا بڑا زور تھا، بڑے بڑے جادوگر اکٹھا کیے گئے۔ تو قرآن نے بھی اس بات کا ذکر کیا ہے کہ مقابلہ شروع ہونے سے پہلے جادوگروں نے کہا فرعون سے اِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ، کہ ہم اگر غالب آ گئے، میدان ہمارے ہاتھ رہا تو ہمیں کچھ انعام و اکرام ملے گا۔ تو اس نے کہا کہ نعم وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، ہاں ہاں تم کو تو بہت انعام ملے گا اور تم دربار میں مقرب ہو جاؤ۔ بادشاہوں کے دربار میں جو مقرب ہو جاتا ہے اس کو بہت نوازش ملتی ہے۔ مقابلہ ہوا، اب ظاہر ہے کہ معجزے کا مقابلہ جادو سے نہیں ہو سکتا، اور دوسرے لوگ سمجھیں یا نہ سمجھیں، جادوگر سمجھ گئے کہ یہ جادو نہیں ہے، وہ اس میدان کے ماہر تھے، وہ سمجھ گئے کہ یہ جادو نہیں ہے، یہ تو وقت کا پیغمبر ہے، یہ اس کا معجزہ، ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اور عین مقابلے کے درمیان انہوں نے ایمان کا اعلان کر دیا۔ اب آپ سوچئے کہ پورا منظر ہی بدل گیا، لوگوں کو اکٹھا کیا گیا، اعلان کیا گیا، جادوگروں سے مقابلہ کرایا گیا کہ ان کو شکست دی جائے گی، ہمارا غلبہ ہوگا، اور معاملہ یہ الٹ گیا، اور جادوگروں نے اعلان کر دیا آمنا برب موسیٰ و ہارون، ہم تو اس رب پر ایمان لے آئے جو حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کے رب ہے۔ تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ پورے مجمع کا کیا عالم ہوگا۔ تو فرعون یہ دیکھ کے تلملا گیا، اور اس نے سخت وارننگ دی، اور اس نے یہ کہا کہ یہ تمہاری ملی بھگت ہے، تم سب لوگ ملے ہوئے ہو، اور میں تمہیں عبرت ناک سزا دوں گا۔ دھمکی دی کہ مخالف سمتوں سے ہاتھ اور پیر کو کٹوا دوں گا، اور تمہیں سولی پہ لٹکا دیا جائے گا، سخت سے سخت جو سزا ہو سکتی تھی اس کا اعلان کیا۔ تو اس کے جواب میں جادوگروں نے کیا کہا، قرآن نے اس کو نقل کیا ہے، انہوں نے کہا فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، جو چاہو فیصلہ کرو، تمہارے فیصلے کا تعلق اس دنیا سے ہے، اور ہم تو اس لیے ایمان لائے ہیں تاکہ ہماری آخرت بن جائے، ہم آخرت میں کامیاب ہو جائے۔
ہمارے ہاتھ پیر کٹوا دو، ہم کو سولی پہ چڑھا دو، جو تمہارے بس میں ہے کرو، لیکن ہم اپنے ایمان سے پھر نہیں سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم اپنی ابدی زندگی کو کامیاب کرنا چاہتے ہیں۔ اب آپ تھوڑی دیر کے لیے غور کیجئے، وہی جادوگر ہیں، مقابلے سے پہلے دنیا داری، دنیا پرستی، جاہ و مال کی خواہش، کیا ملے گا ہمیں، ہم اگر فتح مند ہو جائیں گے تو کیا انعام ہمیں ملے گا، تو ان کا مقصد دنیا ہی کی چیز چاہتے ہیں، وہ مطمع نظر دنیا۔ لیکن جب وہ ایمان لے آئے تو ان کا نظریہ ہی بدل گیا، ان کا نقطہ نظر ہی بدل گیا، موقف ہی بدل گیا، اور ان کا اس دنیا کی کوئی حیثیت نہیں، جو چاہو کرو۔ ہر زمانے کے جو فرعون ہوتے ہیں وہ اہل حق کو اسی طرح کی دھمکیاں دیتے ہیں، اور اسی طرح سے ان کے سامنے مشکلات کھڑی کرتے ہیں، قید و بند کے مراحل آتے ہیں، تختہ دار پہ لٹکائے جاتے ہیں، لیکن اہل حق کے لیے نمونہ کیا ہے؟ فخذ ما انت قاذ انما تقضی هذه الحیات الدنیا۔ یہ ایمان کا اثر ہے۔ تھوڑی دیر پہلے کیا کیفیت ہے، تھوڑی دیر بعد کیا جذبہ ہے۔ ایک بندے مومن کا یہی جذبہ ہونا چاہیے، اس کے سامنے دنیا کچھ نہیں ہے، دنیا کے مال و متاع کی کوئی حیثیت نہیں، آخرت بن جائے، اللہ راضی ہو جائے، ہر قربانی دینے کے لیے تیار۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بنی اسرائیل کو لے کے جا رہے تھے اللہ کے حکم سے، اور پیچھے سے فرعون اپنے لشکر کے ساتھ تعاقب کر رہا تھا، سامنے دریا ہے، بنی اسرائیل گھبرا گئے اور انہوں نے کہا انا لمدرکون، ہم تو اب دھر لیے جائیں گے، آگے جانے کی کوئی جگہ نہیں، پیچھے سے لشکر آ رہا، کہاں جائیں گے اب؟ گھبرا گئے، پریشان ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ قال کلا ان معی ربی سیہدین۔ ہرگز نہیں، گھبرانے کی کوئی بات نہیں، پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ مجھے راستہ دکھائے گا۔ آپ حق کے راستے پہ چلتے ہیں تو آپ کو اللہ کے اوپر بھروسہ کرنا چاہیے، راستے بنانے والا اللہ ہے، مشکلات دے کر کے گھبرانا نہیں چاہیے، اللہ پہ توکل کرنا چاہیے۔ اللہ کے راستے میں قربانی دینے والے اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، کتنا اعتماد ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیشانی پہ کوئی شکن نہیں، سامنے دریا ہے، پیچھے فرعون اور اس کا لشکر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں قال کلا ان معی ربی سیہدین۔ یاد کیجئے غار ثور میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے وقت پناہ گزین تھے اور تلاش کرنے والے غار کے دہانے تک پہنچ گئے، اور آپ کے رفیق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھبرا گئے، اور انہوں نے کہا اللہ کے رسول یہ اگر اپنا پیر دیکھیں تو ہمیں دیکھ لیں گے۔ تو آپ نے کیا فرمایا تھا؟ قال یا ابا بکر ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما۔ ابو بکر ان دو کے بارے میں تمہارا کیا خیال جن کا تیسرا اللہ؟ لا تحزن ان اللہ معنا، گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ۔ یہ اعتماد ہونا چاہیے، اور جن کے اندر یہ اعتماد ہوتا ہے وہی اللہ کے راستے میں کچھ کر سکتے ہیں، وہی قربانی دے سکتے ہیں، وہی حق کے لیے اور حق کے مشن کے لیے اپنی جان لڑا سکتے ہیں۔ بزدل لوگ یہ کام نہیں کر سکتے ہیں، ڈرپوک لوگ یہ کام نہیں کر سکتے ہیں، بہادر لوگ، اللہ پہ بھروسہ کرنے والے لوگ وہی یہ کام کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کتنے اعتماد کے ساتھ کہا قال کلا ان معی ربی سیہدین، ہرگز نہیں، گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ وہ راستہ دکھائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے وحی کی کہ اپنی لاٹھی مار دو اس دریا پہ، انہوں نے مار دیا، راستہ بن گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر کے نکل گئے اس طرف، پیچھے سے فرعون اور اس کا لشکر آیا،
انہوں نے بھی دیکھا کہ بڑا اچھا راستہ، جب بیچ میں گئے اللہ کا حکم ہوا، دریا کا پانی مل گیا، سب غرقاب ہو گئے۔ اس وقت فرعون بھی ایمان لانے لگا، لیکن جب جاکنی کا عالم ہوتا ہے تو اس وقت کوئی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ الان وقد عصیت من قبل، اب ایمان لا رہے ہو، زندگی بھر نافرمانی کرتے رہے۔ تو یہ جو معرکہ فرعون و کلیم ہے، اس میں امت مسلمہ کے لیے بہت سبق ہے، بڑا پیغام ہے، اس لیے قرآن نے اس کا بار بار ذکر کیا۔ عاشورہ کی اہمیت اسی پہلو سے ہے۔ بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 50 سال کے بعد ایک اور واقعہ پیش آ گیا اسی تاریخ میں، سن 61 ہجری میں محرم کی 10 تاریخ عاشورہ کا دن، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ، جو انتہائی الگناک واقعہ ہے، دردناک واقعہ ہے۔ ان کی اور ان کے اہل بیت کی مظلومانہ شہادت، یہ تاریخ اسلام کا بہت ہی المناک اور دردناک واقعہ ہے۔ لیکن جو اصل چیز ہے، آج حضرت حسین کے نام پر بڑا ماتم ہوتا ہے، بڑا نوحہ ہوتا ہے، بڑی مجلسیں قائم ہوتی ہیں، طرح طرح کی تقریبات ہوتی ہیں، لیکن حضرت حسین علیہ السلام کا جو مشن تھا وہ نگاہوں کے سامنے ہی نہیں۔ حضرت حسین نے کس لیے قربانی دی؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس لیے نکلے تھے مکے سے؟ اپنی اور اپنے اہل خاندان کی کربلا کے میدان میں مظلومانہ جو ان کی شہادت ہوئی، جو عظیم قربانی دی، اس کا مقصد کیا تھا؟ وہ نگاہوں کے سامنے نہیں۔ حضرت حسین تو اس لیے نکلے تھے تاکہ نظام حکومت میں جو خرابی ہے اس کی اصلاح کر دی جائے، نبوت کی جو خلافت ہے وہ وراثت میں تبدیل نہ ہو، ریاست کا جو نظام ہے عدل اور انصاف پر قائم ہو، ظلم اور جور کا خاتمہ ہو۔ وہ تو اس مقصد سے نکلے تھے، اور اس مقصد کو بھلا کر کے ان کے نام پر بدعات اور خرافات کا بازار عاشورہ کے موقع پر محرم کے دنوں میں گرم کیا جاتا، اس کا حضرت حسین سے کیا لینا دینا؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے تعلق سے امت کے اندر جو لوگ ہیں وہ 3 طرح کے ہیں۔ ایک تو اہل سنت والجماعت ہے، جو کتاب و سنت کی روشنی میں ہر چیز کے سلسلے میں اپنا موقف طے کرتے ہیں۔ وہ مانتے ہیں کہ ان کی جو شہادت ہے وہ بہت عظیم شہادت ہے، بہت بڑے مشن کے لیے، اس کا درد ہے، اس کا غم ہے، لیکن ہم کوئی ایسا کام نہیں کریں گے جو قرآن اور سنت کے خلاف۔ قرآن میں کہا گیا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم تم کو آزمائیں گے۔ مصیبت کوئی بھی ایک آزمائش ہوتی ہے، ہم تم کو ضرور آزمائیں گے، خوف کے ذریعے سے، بھوک کے ذریعے سے، مال اور جان کی کمی کے ذریعے سے، پھلوں کی کمی کے ذریعے سے، طرح طرح سے آزمائش آئیں گی۔ ایسے موقع پر کیا ہونا چاہیے اہل ایمان کا رویہ؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، بشارت دے دیجیے صبر کرنے والوں۔ مومن صبر کرتا ہے، اللہ کا فیصلہ ہے، وہ صبر کرتا ہے، جزا فضا نہیں کرتا ہے، ماتم نہیں کرتا ہے، نوحہ نہیں کرتا ہے۔ بڑی سے بڑی مصیبت آ جائے وہ کیا کہتا ہے؟ الذین اذا اصابتہم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب کوئی مصیبت آتی تو وہ کہتے ہیں ہم سب اللہ کے لیے ہیں اور اللہ کی طرف ہم کو پلٹنا ہے۔ مومن صبر کرتا ہے، اللہ کا جو فیصلہ ہے اس پر صبر اور ثبات کا مظاہرہ کرتا ہے۔ انہی کے لیے بشارتیں ہیں اور انہی کو کہا گیا ہے کہ وہ ہدایت پر ہیں۔ تو اہل سنت والجماعت کا جو موقف ہے وہ یہ ہے کہ حضرت حسین کا مشن بہت عظیم ہے، ان کی جو مظلومانہ شہادت ہے یہ بہت دردناک واقعہ ہے، بہت المناک واقعہ ہے، اس کا ہمیں غم ہے۔ ہم اس پر اپنے غم کا اظہار کریں گے، لیکن کوئی ایسا کام نہیں کریں گے جو خلاف شرع ہو۔ ہم اس مشن کے لیے کوشش کریں گے، ہم اس کے لیے جد و جہد کریں گے، ہم ان کے درجات کے لیے دعا کریں گے۔ یہ اہل سنت والجماعت کا موقف ہے۔ ایک موقف رافضہ کا ہے،
شیعہ حضرات کا ہے، انہوں نے عاشورہ کو اور محرم کے ایام کو ماتم اور نوحے کا دن بنا لیا، سینہ پیٹنے کا دن بنا لیا، چہرہ پیٹنے کا دن بنا لیا، طرح طرح سے تعزیہ داری اور جلوس اور اپنے نوحے کا اظہار، کیا کیا ہو رہا ہے۔ اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بڑی بڑی شہادتیں ہوئی۔ احد کے موقع پہ 70 صحابہ کرام شہید ہوئے، سید الشہداء حضرت حمزہ شہید ہوئے، اسلام کے پہلے سفیر حضرت مصعب ابن عمیر شہید ہوئے، کتنے بڑے بڑے لوگ شہید ہوئے۔ کسی کے شہادت کے دن کو ماتم کا دن بنایا گیا، نوحہ کا دن بنایا گیا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا خلیفہ عادل شہید ہوا، مظلوم خلیفہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، اہل بیت کی محبت کا دعویٰ کرنے والوں حضرت علی بن ابی طالب شہید ہوئے۔ کسی کے یوم شہادت کو ماتم کے دن کے طور پر مسلمانوں نے منایا؟ جو کچھ ہو رہا ہے اس طرح کی کوئی چیز کیا؟ اس کا اسلام سے کیا تعلق ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوی الجاہلیہ، ہم میں سے وہ نہیں ہے جو ماتم کرتے ہوئے چہرے کو پیٹے، سینہ کو بھی کرے، گریبان چاک کرے، جاہلیت کی باتیں کرے، جاہلیت کے نعرے بلند کرے۔ اسلام سے اس کے کیا تعلق ہے؟ یہ سب بدعت اور خرافات، گمراہی پیدا کرنے والوں نے یہ سب گمراہیاں پیدا کی، اور کئی سو سال بعد یہ سب سلسلے شروع ہوئے۔ ہمیں تو یہ چاہیے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلیں، ان کی زندگی سے سبق حاصل کریں۔ زہد اور تقوی کے امام تھے، شجاعت اور بہادری کے امام تھے، حق کے لیے جان دینے والے تھے، اس کے لیے بڑی قربانی دی انہوں نے، ان کے راستے پر چلیں۔ تو ہم دین کا حلیہ ہی بگاڑ رہے ہیں۔ لوگ کیا رائے قائم کریں گے ہمارے دین کے سلسلے میں، اسلام کے سلسلے میں؟ تو ایک طرف یہ موقف ہے، اور اس میں شیعہ بھی ہیں، سنی بھی ہیں، بہت سے طبقات کے لوگ ہیں۔ آپ دیکھیے 10 تاریخ کو کیا کیا ہوتا ہے، کتنے جلوس نکلتے ہیں، اور کیا کیا تماشے جو ہے تمام شہروں میں، آبادیوں میں، سب کے لیے ایک مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے، حادثات بھی ہوتے ہیں۔ اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ ایک اور گروہ ہے، یہ جو تیسرا گروہ ہے، ان کو نواسب کہا جاتا ہے، اور یہ جو نواسب ہے یہ عاشورہ کے دن کو جشن کے طور پر مناتے ہیں، یہ خوشی کے طور پر مناتے ہیں۔ ان کو اہل بیت سے بغض ہے، اہل بیت سے عداوت ہے، ان سے دشمنی ہے۔ تو جس دن نواسہ رسول حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما شہید ہوئے، اس دن کو خوشی کے طور پر وہ مناتے ہیں۔ ایسے بھی بد نصیب لوگ موجود ہیں، اور ایسے بھی گمراہ لوگ موجود ہیں۔ تو یہ دونوں گمراہ فرقے ہیں، چاہے وہ روافض کا فرقہ ہو، چاہے وہ نواسب کا فرقہ ہو۔ ہدایت کا جو راستہ ہے وہ صراط مستقیم ہے، کہ بڑی سے بڑی مصیبت ہو ہم اس پر صبر کریں گے، کوئی ایسا کام نہیں کریں گے جو اللہ اور رسول کو ناراض کرنے والا ہو، اور وہ کام کریں گے جو ہمارے کرنے کا کام ہے۔ حضرت حسین کی شہادت سے سبق لینے کی ضرورت ہے، عدل اور انصاف کے لیے اپنی زندگیوں کو لگانے کی ضرورت ہے۔ شہادت حسین کا پیغام کیا ہے؟ شہادت حسین کا پیغام یہی ہے کہ عدل کے لیے، انصاف کے لیے، حق کے لیے، اسلامی تعلیمات کے احیاء کے لیے اپنی جان بھی دینی پڑے تو اس کے لیے تیار رہو۔ ایسے لوگ شہادت کے درجے پر فائز ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، شہادت کی موت سب سے افضل موت ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جنت میں جانے کے بعد کسی شخص کی یہ آرزو نہیں ہوگی کہ دوبارہ دنیا میں جائے سوائے شہید کے۔
شہید کی آرزو ہوگی کہ دوبارہ دنیا میں وہ جائے اور دوبارہ اللہ کے راستے میں شہید ہو، اس لیے کہ شہادت کا جو اجر اور انعام وہ دیکھے گا، اس کی وجہ سے اس کے اندر یہ خواہش ہوگی کہ پھر زندگی مل جائے تو اللہ کے راستے میں یہ کام آ جائے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے کہ میری یہ خواہش ہے کہ میں اللہ کے راستے میں مارا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر مارا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر مارا جاؤں۔ یہ آرزو ہونی چاہیے۔ میری بھی پیغمبر کی طرح ہے یہ تمنا، ہوتا رہوں مر مر کے یوں ہی زندہ یوں ہی قتل۔ شہادت کی آرزو ہر مسلمان کے دل میں ہونی چاہیے، ہر نوجوان کے دل میں ہونی چاہیے۔ یہی مومن کا مطلوب اور مقصود ہے، اور یہی حضرت امام حسین کی شہادت کا پیغام۔ ہم اور ہماری زندگی اللہ کے لیے ہے، اللہ کے دین کے لیے ہے، اللہ کے کلمے کو سربلند کرنے کے لیے، ظلم کو ختم کرنے کے لیے ہے، انصاف کو قائم کرنے کے لیے ہے، اور اس کے لیے ہمیں ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ اور اسلام کی تعلیمات پر کوئی حرف نہ آئے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ارتداد کا فتنہ ہوا، آپ نے کہا اَيُنْقَصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، میرے جیتے ہوئے دین کے اندر نقص پیدا کیا جائے گا، میں اسے برداشت نہیں کر سکتا۔ مانعین زکوٰۃ کے ساتھ جہاد کیا، مرتدین کے ساتھ جہاد کیا۔ یہ جذبہ ہونا چاہیے ایک مومن کے اندر، میرے رہتے ہوئے اللہ کے دین میں نقص پیدا کیا جائے گا، خرابی پیدا کی جائے گی، میں اس کی اصلاح کے لیے کھڑا ہو جاؤں گا، چاہے اس کے لیے مجھے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنا پڑے۔ اللہ سے دعا ہے کہ عاشورہ کے جو یہ واقعات ہیں، چاہے وہ معرکہ فرعون و کلیم سے متعلق ہو، چاہے وہ شہادت حسین سے متعلق ہو، اس سے اللہ تعالی ہمیں سبق لینے کی توفیق دے، اور ہمیں اس بات کا فیصلہ کرنے کی توفیق دے کہ ہم اپنی زندگی اللہ کے راستے میں لگائیں اور ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے تیار رہیں۔ اللہ تعالی ہمیں یہ عزم اور یہ حوصلہ دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔